السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے 16 ایسے نام لے کر حاضر ہوا ہوں جو صحابیات کے مقدس نام ہیں۔ بہت سارے لوگ صحابیات کا نام بیان کرنے کے بعد یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ نسبت ہی کافی ہے، معنی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کے لیے 16 ایسے نام لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جن کو معنی کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ تو آپ اپنے بچوں کے نام ان ناموں کے اعتبار سے رکھا کریں، اور ان میں سے جو بہت ہی خوبصورت آپ کو نام لگے آپ اپنی بچی کا نام ان ناموں کے اعتبار سے ضرور رکھیں۔ سب سے پہلا نام ہے بریرہ۔ بریرہ اس طریقے سے لکھا جاتا ہے، اور بریرہ کے معنی ہے پاک ہونا، بری ہونا، اور اسی طریقے سے ایک درخت کا پھل بھی اس کا معنی میں آتا ہے، اور یہ صحابیات کے نام میں سے بھی ہے۔ باعث برکت ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ صحابیات کے نام میں سے ہے، اور اس کے معنی بھی بہت ہی خوبصورت اور عمدہ ہے، تو آپ اپنی بچی کا نام بریرہ رکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک نام آتا ہے اسیرہ۔ اسیرہ اس طریقے سے لکھا جاتا ہے، اور اسیرہ کے معنی آتے ہیں کنبہ، خاندان۔ تو نسبت کے اعتبار سے یہ نام باعث برکت ہے، اس وجہ سے کہ صحابیات کا نام ہے، اس وجہ سے کہ صحابیات کے نام میں سے ہے، تو آپ اپنی بچی کا نام اسیرہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک نام آتا ہے بریعہ۔ بریعہ کے معنی ہے چمکیلی، چمکدار، اور بریعہ اس طریقے سے لکھا جاتا ہے، تو یہ صحابیات کے نام میں سے بھی ہے، تو آپ اپنی بچی کا نام بریعہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک نام آتا ہے بشیرہ۔ بشیرہ اس طریقے سے لکھا جاتا ہے، اور بشیرہ کے معنی ہے خوشخبری دینے والی، اور یہ صحابیات کے نام میں سے بھی ہے، اور اس کے معنی بھی بہت ہی خوبصورت اور عمدہ ہے، تو آپ اپنی بچی کا نام بشیرہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک نام آتا ہے برزہ۔ برزہ کے معنی آتے ہیں بہادری میں آگے رہنے والی، اور برزہ اس طریقے سے لکھا جاتا ہے، اور یہ صحابیات کے نام میں سے ہے، تو آپ اپنی بچی کا نام برزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک نام آتا ہے بصرہ۔ بصرہ اس طریقے سے لکھا جاتا ہے، اور بصرہ کے معنی ہیں جوان اور مضبوط ہونا، تو نام کے ساتھ ساتھ اس کی نسبت بھی بہت ہی عمدہ ہے، اس وجہ سے کہ صحابیات کے نام میں سے ہے، تو آپ اپنی بچی کا نام بصرہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک نام آتا ہے خالدہ۔ خالدہ اس طریقے سے لکھا جاتا ہے، اور خالدہ کے معنی ہے لمبی عمر پانے والی، دیر تک رہنے والی، اور یہ صحابیات کے نام میں سے بھی ہے، تو باعث برکت نام ہے، تو آپ اپنی بچی کا نام خالدہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک نام آتا ہے خیرہ۔ خیرہ اس طریقے سے لکھا جاتا ہے، اور خیرہ کے معنی ہے پسندیدہ اور منتخب، تو نام کے ساتھ ساتھ اس کی نسبت بھی عمدہ ہے، تو آپ اپنی بچی کا نام خیرہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک نام آتا ہے جمیلہ۔ جمیلہ اس طریقے سے لکھا جاتا ہے، اور جمیلہ کے معنی ہے حسین اور خوبصورت، اور یہ صحابیات کے نام میں سے بھی آتا ہے، تو بہت ہی بابرکت نام ہے، تو آپ اپنی بچی کا نام جمیلہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک نام آتا ہے عصمہ۔ عصمہ اس طریقے سے لکھا جاتا ہے، اور عصمہ کے معنی ہے پاکیزہ، تو نام کے ساتھ ساتھ اس کی نسبت بھی بہت ہی عمدہ اور خوبصورت ہے، اور اس کے معنی بھی عمدہ ہے، تو آپ اپنی بچی کا نام عصمہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک نام آتا ہے کریمہ۔ کریمہ اس طریقے سے لکھا جاتا ہے، اور کریمہ کے معنی ہے کرم کرنے والی، تو نام کے اعتبار سے اور معنی کے اعتبار سے اور نسبت کے اعتبار سے یہ نام بہت ہی عمدہ اور خوبصورت ہے، تو آپ اپنی بچی کا نام کریمہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک نام آتا ہے لبابہ۔ لبابہ اس طریقے سے لکھا جاتا ہے، اور لبابہ کے معنی ہے خالص، جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، تو نام کے اعتبار سے اور نسبت کے اعتبار سے یہ نام بہت ہی عمدہ اور خوبصورت ہے، آپ اپنی بچی کا نام لبابہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک نام آتا ہے میمونہ۔ میمونہ اس طریقے سے لکھا جاتا ہے، اور میمونہ کے معنی ہے مبارک، معتبر، قابل اعتماد، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ کا نام بھی ہے، تو نام کے اعتبار سے اور نسبت کے اعتبار سے یہ نام بہت ہی عمدہ اور خوبصورت ہے، تو آپ اپنی بچی کا نام میمونہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک نام آتا ہے عبادہ۔ عبادہ اس طریقے سے لکھا جاتا ہے، اور عبادہ کے معنی ہے عبادت کرنے والی، تو نام کے ساتھ اس کے معنی بھی بہت ہی خوبصورت ہے۔
اور نسبت کے اعتبار سے بھی یہ نام بہت ہی عمدہ ہے اور اچھا ہے، تو آپ اپنی بچی کا نام عبادہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور آخری نام ہے لبنا۔ لبنا اس طریقے سے لکھا جاتا ہے اور لبنا کے معنی ہے خوبصورت دودھ جیسی سفید۔ تو نام کے اعتبار سے اور معنی کے اعتبار سے، اسی طریقے سے نسبت کے اعتبار سے بھی یہ نام بہت ہی خوبصورت اور عمدہ ہے، تو آپ اپنی بچی کا نام لبنا بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ وہ 16 نام ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے، اور ساتھ میں ان کے معنی بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ تو ان میں سے جو بھی نام آپ کو پسند آئے، آپ اپنی بچی کا نام ضرور رکھیں، اس وجہ سے کہ نام کا اثر بچوں کی زندگی کے اوپر پڑتا ہے، اور روز قیامت تمام کو اپنے ناموں سے پکارا جائے گا۔ تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے اچھے اور خوبصورت نام رکھا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔